وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کی لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اکیلا خالق ہے، یعنی تنہا ان تمام کائنات کے ذرے ذرے کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف. بعد درود السلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو عید کا اور بقر عید کا جو تحفہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے، یہ کسی عظیم خوشی سے کم نہیں. نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے گئے، اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑا، تو وہاں پر دیکھا لوگوں کو، یہودیوں کو اور دوسری قوموں کو کہ وہ تہوار مناتے تھے. صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو جاہلیت کے تمہارے تہوار تھے، خوشی کے دن تھے، تم نے اللہ کے لیے ان خوشی کے دن کو قربان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوشی کے دن کے بدلے تمہیں 2 دن سال میں خوشی کے طور پر، تہوار کے طور پر بطور تحفہ دیا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. جو بندہ بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، کچھ قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. یہ جو مسلمانوں نے جاہلیت کی خوشی کو قربان کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں جو 2 دن بطور خوشی مسلمانوں کو نصیب کیا، میں آپ کو بتاؤں یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اتنا عظیم دن ہے کہ اس کی خوشیاں تمام دنیا کے اتنے پرکار کی ایسی خوشی، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان مذہب والوں کی جتنی بھی خوشیوں کے دن ہیں، یہ عید الفطر کی خوشیاں اور یہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں ان تمام خوشیوں پر غالب ہے. اور اس خوشی کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم محسوس کرتی. ہم نے جو چھوڑا تھا اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر دن ہمیں کیسے عطا کیا، آپ نے بھی محسوس کیا ہو. یہ قربانی کا دن اور بکرا قربان کرنا یا جانور قربان کرنا اللہ کے لیے آج کا خصوصی دن ہے. آج کے دن سب سے محبوب عمل، اللہ کو اگر کوئی عمل محبوب سب سے زیادہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا قربانی والے دن، بقرعید والے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی ہی ہے. اس کے سوا اور کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ آپ 15,000 20,000 30,000 کا جانور خریدتے ہیں اور قربان کرتے ہیں. یہ نہ کر کے کسی دکھیاری کے ساتھ کسی دکھیاری کا سہارا بن جائیں، کسی یتیم کے اسکول کی فیس بھر دیں، کسی کا قرضہ اتار دیں، کسی کا یہ کر دیں، کسی کا وہ کر دیں، بھلا ہو جائے گا. خود بہانے سے کیا کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات حدیث ہے کہ آج کے دن قربانی کے جانور کا کوئی عمل بدل نہیں، قربانی ہی مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس کے سوا اس کی جگہ کوئی بھی عبادت نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ نمازیں بھی نہیں دے سکتی ہیں اس قربانی کی جگہ. اس قربانی کی جگہ بڑی سے بڑی، عظیم سے عظیم نیکی بھی نہیں دے سکتی. آپ 10,000 کا بکرا لینے کی استطاعت رکھتے ہیں، آپ لیں، قربان کریں، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں.
اس کے بجائے اگر نظریہ یہ ہے کہ میں 1,00,000 روپے خرچ کر دوں، کسی کے کام آ جاؤں، کسی اسپتال میں بھرتی کینسر کے مریض کا علاج کر دوں، وہ 1,00,000 روپے بلکہ 1,00,00,000 روپے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے 10,000 کا، 10,000 کے جانور کے بکرے کا، یا 5,000 یا 6,000 کے جانور کے بکرے کا، کیونکہ سب سے وہ عمل آج کے دن اللہ تعالیٰ کو صرف قربانی، اور اسی وجہ سے یہ ہمارا دین ہے خوشی کا۔ اور یہ قربانی ہمیں یاد کس لیے دلاتی ہے؟ قربانی کا موسم آتا ہے تو مہینوں بھر سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد منبر و محراب سے دلائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد دلائی جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یاد دلائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا نمونہ اور منظر ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن بار بار ابراہیم اور ابراہیم اور ابراہیم کہتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑی سنت آپ سبھی کو معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ ہر مسلمان کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ اس سنت کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا لاکھ پابندیاں لگا لے، لاکھ کوششیں کر لیں، لیکن قربانی جیسی یہ عظیم سنت کو جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہوئی تھی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانیاں پیش کی ہوں گی اللہ کے لیے، کیا کچھ نہ بھلایا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو رب ذوالجلال نے کس قدر کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رب نے کہا ان کی ادا کو پسند کرنے کے بعد، ان کی قربانیوں کو پسند کرنے کے بعد کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم ایک آدمی نہیں تھے تنہا، یہ پوری امت تھے، نیکی کے اعتبار سے بھی، قربان کرنے کے اعتبار سے بھی، آزمائش کے بے اعتبار سے بھی، زندگی جینے کے بے اعتبار سے بھی، اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے بے اعتبار سے بھی، قوم سے لڑنے کے بے اعتبار سے بھی، باپ سے بھی مخاطب ہونے کے اعتبار سے، بادشاہ سے بھی مخاطب ہونے کے اعتبار سے، اپنے بیٹے کے ساتھ معاملہ کرنے کے اعتبار سے، بیوی کے ساتھ رہن سہن اور معاملات کرنے کے بھی اعتبار سے، وہ اکیلے ایک آدمی نہیں تھے بلکہ امت تھے قانتا للہ۔ اور ان کی یہ نیکی، ان کی یہ پرہیزگاری وقتی طور کی نہیں تھی کہ صبح کچھ، دوپہر میں کچھ اور شام میں کچھ، جیسا ہمارا حال ہے۔ ہم صبح کچھ ہوتے ہیں، دوپہر میں کچھ ہوتے ہیں، شام میں ہمارے ایمان کا اور اسلام کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ قانتا للہ، اللہ کے لیے مسلسل، بنا رکے، بنا زنجیر ٹوٹے، ان کی زندگی کا مسلسل کردار یہی تھا، نیکی میں، عبادت میں، اور ہر معاملات میں اللہ کے لیے کھڑے اترنا۔ حنیفہ، مخلص تھے اللہ کے لیے، مخلص بندے تھے، ولم یکن من المشرکین، اور شرک کا تو شائبہ دور دور سے نکلا، ان کی زندگی میں شرک دور دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ بچپن تھا، بچپنا تھا، عمر 8-10 سال کی رہی ہوگی، 11 سال کی رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نقشہ کھینچتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا۔ ابھی وہ پیغمبر نہیں بنائے گئے، سمجھ اتنی ہے ان کے پاس، شرک اور توحید کی اتنی سمجھ ہے، کہتے ہیں اپنے ابا سے اور کہتے ہیں اپنی قوم والوں سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو بت ہیں، یہ جو پتھروں کے تراشے ہوئے بت ہیں تمہارے سامنے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ تم لوگ ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو، اس پتھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو باپ اور قوم جواب دیتی، کیا جواب؟ وہی پرانا جو آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ جواب موجود ہے، کیا ہم نے اپنے باپ دادا کو کھڑے ہوئے پایا ہے، عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن سمجھ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بچپنے کی صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کا مادہ دیکھیے۔ اور جب تھوڑے جوان ہوتے ہیں، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سمجھ کو پختہ کر دیتا ہے، ان کو مزید ہدایت دیتا ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اب میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم ہے، میرے پاس علم آیا ہے آسمان کی طرف سے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، فاتبع ما لم یأتک، وہ علم دیا ہے، وہ سمجھ دی ہے جو آپ کو نہیں ملی، آپ کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے،
फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या, आप मेरे पीछे चलिए, आप मेरी बात मानिए। अहदिक सिरातन सविय्या, मैं ऐसे रास्ते पर आपको लेकर जाऊंगा जो रास्ता बिल्कुल सीधा होगा और जन्नत तक जाएगा, जो रास्ता बिल्कुल सीधा होगा अल्लाह तबारक व तआला की खुशी की तरफ जाएगा। ये वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से भी मुखातब होने में कतराए नहीं अल्लाह के लिए, यानी अपने बाप की मोहब्बत को भी कुर्बान किया, अपने बाप की मोहब्बत को भी कुर्बान किया। जानते थे कि अभी मेरा बाप मुझसे उलझ बैठेगा, मेरा उसके ऊपर एहसान, उसने पाला है, पोषा है, सब कुछ, लेकिन ये बात कहते ही वो उलझ जाएगा, बरहम हो जाएगा। अपने बाप की मोहब्बत, अपने बाप की शफकत को किनारे रखा, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की खातिर अपने बाप को मुखातब किया। और बाप ने क्या मामला किया? कहा लइन लम तंतही लअरजुमन्नक। इब्राहिम ये क्या बात करता है? अराग़िबुन अन आलिहती, क्या इन हजार माबूदों के से मुझे फेरना चाहता है, उनकी इबादत से, उनकी बंदगी से मुझे दूर करना चाहता है और एक अल्लाह की तरफ बुला रहा है मुझे। अराग़िबुन अन आलिहती, और आज यही मुसलमानों के अंदर भी ये बीमारी घर कर रखी है। आप मुझे अपने बनाए हुए बुतों से दूर करना चाहते हैं, अपने बनाए हुए आस्थानों से, जिनको हमने बहुत पहुंचा हुआ समझा है, जिनके लिए नजर न्याज हम करते हैं, जिनके लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, उनसे तुम दूर करना चाहते हो, तुम गुस्ताख हो, तुम फला हो। अराग़िबुन अन आलिहती, हमें इन माबूदों से दूर करना चाहते हो। लइन लम तंतही, बाज नहीं आओगे, लाजुमन्नक, पत्थर से मार मार कर तुम्हारी जान ले लूंगा अगर बाज नहीं आए। लइन लम तंतही लाजुमन्नक वाजुरनी मलिया, और मुझे तना छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उलझे नहीं, जिम्मेदारी थी, अदा करके चले गए। हम भी यही कहते हैं, कुरान और हदीस की आयतें और फरामीन आपके सामने खोल खोल कर पढ़ कर सुनाया जाता है, और जिम्मेदारी बस इतनी है कि सुना दूँ आपको, हक अदा हो जाएगा, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। क़यामत के रोज अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो कह देंगे अल्लाह से कि बताया था, सुनाया था, तेरे पैगाम को कानों कानों तक पहुंचाया था, लोग खुद ही ना समझे तो हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। लइन लम तंतही लाजुमन्नक वाजुरनी मलिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उलझे नहीं, जैसे हम नहीं उलझते आपसे, लोगों से हम नहीं उलझते, लोगों से हम मुनाजराबाजी की दावत नहीं देते, आओ मुनाजरा करो, आओ फलाने करो, आओ मैदान में उतरो, नहीं। सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, अय अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूँ, सअस्तग़फिरु लक रब्बी, और सिर्फ जा नहीं रहा हूँ, अपने परवरदिगार से आपके लिए माफ़ी भी मांगूंगा, और माफ़ी अपने परवरदिगार से इसलिए मांगूंगा कि इन्नहु काना बी हफ़िया, क्योंकि मेरा परवरदिगार मेरे ऊपर बड़ा शफीक है, बड़ा रहीम है, वो मेरी सुनता है, वो मुझे रद्द नहीं करता है। लेकिन आपको बता दो, ये एक बेटे की मोहब्बत जो बाप से थी, उसका तकादा था कि ये बात हो, लेकिन अल्लाह की तौहीद का तकादा क्या था कि जिसको खलील बनाया था, इब्राहिम खलील थे ना, खलीलुल्लाह, अल्लाह ने 2 को खलील बनाया है दुनिया में, सिर्फ 2 खलील हैं अल्लाह के, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बेटे की मोहब्बत का तकादा था कि वो बाप से इस तरह की बातें करे और ये तसल्ली बख्श जुमला कहे कि बाप के कलेजे को थोड़ी ठंडक मिल जाए इससे मुखालफत में। लेकिन अल्लाह की भी तौहीद का तकादा था कि अल्लाह की तौहीद पे आँच आएगी तो पैगंबर का बाप भी नहीं छोड़ा जाएगा, अल्लाह की तौहीद पर आँच आएगी तो पैगंबर का चचा भी नहीं छोड़ा जाएगा, अल्लाह की तौहीद पर आँच आएगी तो नूह का बेटा कनान भी नहीं छोड़ा जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब भी नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। और आज यहाँ बात क्या की जाती है, घर में एक हाफिज जी बना लो, सारे घर वालों को 70 अफराद को जन्नत लेके चला जाएगा। अल्लाह ने रद्द कर दिया क़यामत के रोज़, कहा इब्राहिम वो तो तुम्हारी बात थी, लेकिन मुशरिक शिर्क करने वाले के हक में किसी की दुआ कबूल नहीं होती, शिर्क करने वाले के हक में किसी दुआ कबूल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को रद्द कर दिया। और ये मंजर बयान किया गया दूसरी जगह, सलाम अलैक, चले गए। उसके बाद घर कुर्बान किया, बाप की मोहब्बत कुर्बान की।
پھر ابراہیم علیہ السلام کا سامنا اپنی قوم والوں سے ہوتا ہے. قوم والوں سے اس طرح ہوتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. اب قوم والوں کو بھی بنا پیغام دیے چلے جاتے تو کیا بات تھی؟ تو پیغمبری کہانی بھائی، یہ سمجھداری کا جو تقاضا تھا وہ کہاں پورا ہوا؟ باپ جانتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن بیٹا جو پیسہ کما کے دے رہا ہے تو اس کو بول کیسے سکتا ہے؟ وہ اپنی سمجھداری اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر چلا جاتا ہے، اور بیٹا کماتے کماتے عیاشی کے راستے پر چل جاتا ہے. بیٹی کو بول نہیں پاتا ہے. بیٹی اپنی منمانی کرتے کرتے مذہب چھوڑ دیتی، دین چھوڑ دیتی، اسلام چھوڑ دیتی، مرتد ہو جاتی، جہنم کا ایندھن اپنی آنکھوں، اپنی باپ اور اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے بچ جاتی. بولو مسلمانوں، سمجھداری کا استعمال کرو. ابراہیم علیہ السلام نکلے، بدھ خانے میں گئے، بدھ خانوں میں گئے جہاں پر وہ سارے جو اسٹیچو بنے ہوئے تھے جن کی پرستش ہو رہی تھی، جن کی عبادت ہو رہی. جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کلاڑی لیتے ہیں. یہی تہوار کا دن تھا. آج یہ بقرعید ہم مسلمانوں کا تہوار کا دن ہے، وہ ان کے قوم والوں کا تہوار کا دن تھا. وہ اپنے تہوار منانے جاتے ہیں، یہ دم کرتے ہیں کلاڑی لے کر اور پہنچتے ہیں بدھ خانے میں، اٹھاتے ہیں کلاڑی اور یکا سب کو زمین بوس کر دیتے ہیں. سب کو زمین بوس کر دیتے ہیں. ایک جو بڑا تھا، جو بڑا اسٹیچو تھا، بڑا تمثال تھا، جس کا لوگ چکر کاٹتے، جس کی عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر. اور وہ لوگ کون تھے جن کی تصویریں بنی ہوئی تھی؟ بزرگ لوگ تھے، مسلمان بزرگ. وہ کون لوگ تھے؟ جو دنیا میں نیک لوگ تھے، وہ ان کی تصویریں وہاں بنی ہوئی تھی، ان کا اسٹیچو. ابراہیم اسلام سب کو توڑ دیتے ہیں، زمین بوس کر دیتے ہیں. ایک جو سب سے بڑا تھا، سب سے بڑا بت اس کو چھوڑتے ہیں اور کلاڑی اس کے کندھے پر رکھا دیتے ہیں. اس کے قوم تہوار منا کر گھر لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے بدھ خانے کا یہ کیا ہوا. من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں اور ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے پوری قوم کے اندر. اکیلا ابراہیم السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ ان ابراہیم کان امہ، اکیلے. پوری ٹیم، پوری قوم، پوری امت، نہ باپ ساتھ میں ہے، نہ ماں ساتھ میں ہے، نہ قوم ساتھ میں ہے، نہ بادشاہ ساتھ میں ہے، پوری دنیا مخالف. یہ کام اکیلے کا نہیں تھا، لیکن اکیلے کیا. صرف اسی لیے کیا؟ اللہ کی توحید عام کرنا، اللہ کی بندگی پہ لانا ہے اللہ کے بندوں. آج دھاگے تعویذیں باندھ کر سینہ کھولتا ہے اور کہتے ہو بھی بھوت نہیں چھوئے گا، شیطان نہیں چھوئے گا. اس کانفیڈنس سے رات کے اندھیروں کے اور رات کے سناٹوں میں گزرتے ہو، راستوں سے یقین ہوتا ہے کہ تعویذ پہنو اس میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی ذات کہاں گئی جو رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹیوں کو رینگتے ہوئے دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اس اللہ کی قدرت ہمارے دینوں میں کہاں ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں سے کس نے کی؟ پتہ چلا بات آئی، کہا گیا ایوب ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے، اور ہم نوجوان، ہماری نوجوانی تو فقط جوئے کے اڈے پہ گزر رہی ہے، عیاشیوں میں گزر رہی ہے. جتنے بھی عیاشی کے طریقے ہو سکتے ہیں سب معلوم ہے، لیکن اگر نہیں معلوم تو اللہ کی توحید نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے تو اللہ کی طرف بلانا نہیں معلوم ہے، مسلمان کو قربان کرنا نہیں معلوم ہے اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو. یقال ابراہیم قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان کو برا بھلا کرتا ہے. اچھا کوئی اور برا بھلا نہیں کرتا، صرف ابراہیم علیہ السلام برا بھلا کہتے، اس لیے ان کا نام ہائی لائٹ ہو گیا. یذکرهم ابراہیم، وہ ابراہیم کا بلا کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ. اور معاملہ سارا ہوا، اب سمجھانا چاہتے تھے تو بات یہی کی. ابراہیم لائے گئے اکیلے. ہم اکیلے ہوتے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، لیکن اگر یہ یقین ہو جائے ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر یقین ہو جائے کہ اللہ کی توحید پہ آج نہ، اس لیے ہماری زندگی ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اسی لیے ہے، تو ہمیں پھر کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. جئیں گے تو اللہ کے لیے جئیں گے اور مریں گے تو پھر اللہ کے لیے. تو قربانی کا دن یہ جذبہ بھی ہمیں آواز ہوتے جائے. لائے گئے، کوئی شکن نہیں ماتھے پہ، کوئی ڈر و خوف نہیں. کہتے تم نے کیا ابراہیم؟ کہا جھوٹ نہیں بولتے، ہمارا بولتے تھوڑی سی مصیبت ہے، جھوٹ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ ارے جو دیکھتے نہیں ہو یہ بڑے کے ہاتھ میں اور اس کے کندھے پر کلاڑی ہے، اس کو غصہ آیا ہوگا چھوٹے خداؤں پر، یہ بڑا ہے تمہارا، اس کو غصہ اس نے توڑ پھوڑ کے کنارے کر دیا سب کو. تو قوم والے خود ہی جواب دے بیٹھے کہ ارے بیوقوف سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ یہ پتھر کے بنے ہوئے یہ کہانی کو کہاں غصہ آنا ہے؟
اور یہ کہاں توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے ان کو. تو کہا پھر کیوں اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھے ہو؟ جس نے پیدا کیا اس سے کیوں پھر دور ہوئے جا رہے ہو ان جو ہے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خداؤں کے نام پر کیوں؟ اچھا بات پلٹ دی جیسے یہاں پلٹ جاتی اور پلٹ دی، جان گے کہ اب بات اگر آگے بڑھی تو ہم میں سے کوئی بکھر جائیں گے، ہم میں سے کوئی وہابی بن جائے گا، ہم میں سے کوئی فلاں بن جائے گا، ہم میں سے کوئی بات آگے مت بڑھنے دو، چلاؤ سزا کا بابیلا بلند کرو، کہو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. اس ابراہیم کو جلا دو، یہ بہت بار بولتا ہے، حرقوه اس کو جلا دو، ہم کے حوالے کر دو، وانصروا آلهتكم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ کیسا خدا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ کیسے خدا ہے بنائے ہوئے انسانوں کے کہ ان کو انسانوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ وانصروا آلهتكم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہوا بھی یہی، آگ جلائی گئی، ایسی آگ جلائی گئی کہ پورا گاؤں اس میں جل سکتا تھا، لیکن جلائی کس کے لیے؟ صرف ایک کے لیے، موحد کے لیے. اور اس کی لپٹیں اتنی اونچی اونچی تھی کہ منجنیق تو ہوتی نا، منجنیق اس میں بیٹھا کے اس میں باندھ کے ان کو پھینکا، ان کو باندھ کے اس میں پھینکا گیا. سزا بھی یہ ملتی ہے معاہدوں، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو جیو اور اللہ کی طرف بلاؤ، مت گھبراؤ، مت ڈرو کسی سے کہ رفع دین کرتے ہوئے کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون مجھے بولے گا. مت ڈرو، نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہو، اللہ کی توحید پر عمل کر رہے ہو، ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا اور آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ نے بھی اپنا حق ادا کیا. کہا ادھر آگ میں پھینکے جا رہے ابراہیم علیہ السلام. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، ماتھے پہ پھر بھی کوئی شکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. ہم خوف کے سائے میں جینے والے قوم بن گئے نا. موحد بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ، یہ خوف نکل جائے گا سینوں سے، یہ خوف سینوں سے نکل جائے گا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نہ سینے میں خوف تھا، نہ ماتھے میں کوئی شکن تھی. ڈالے جاتے ہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم اے آگ ابراہیم پر علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اسی لیے اللہ اقبال نے کہا تھا گر آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گزشتہ پیدا. وہ آگ کی کھائی، وہ آگ کی وادی چمن اور گل گلزار بن سکتی ہے اگر ایمان توحید میں اتنا ہم پکا ہوں. یا اگر پکے نہیں ہوئے تو کم سے کم پکے ہونے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ انعام بھی ملتا ہے. نکلتے ہیں یہ قوم والوں کے ساتھ معاملہ ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قوم والوں کی ہمدردی اور حمایت کو قربان کیا، وہیں پر بادشاہ سے لوگ بیٹھے اکیلے، کوئی ساتھ میں نہیں، باپ بھی ساتھ میں نہیں. ہم باپ کے دم پہ اڑتے ہیں نا، ہم اپنے گاؤں کے دم پر اڑتے ہیں. کہتے ہیں ہر کوئی اپنے محلے میں شیر ہوتا ہے، ہمارے محلے میں آ جاؤ تو بتا دیں گے تم کس کے دم پر یہ بات ہے. اپنے محلے اور اپنی جان پہچان کے دم پر ہے نا. ابراہیم صاحب کی جان پہچان کسی سے نہیں، سب سے احترام سے توحید کی بنیاد پر. آج سے بھی احترام لوگوں، اور وجہ یہی ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور توحید پر جینے اور بننے کی باتیں کرتے ہیں. بادشاہ سے لوگ بیٹھے، بادشاہ نے کہا، بحث کیا، اور موحد بادشاہ سے بھی بحث کرنے سے گریز نہیں کرتا. کہتا ہے یہ توحید کی دعوت ہر کان میں پہنچانی ہے. اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم نے ابراہیم کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ اور بادشاہ ابراہیم سے لا بیٹھا. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، میں ہی تو ہوں تمہارا رب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میرے رب نہیں ہو، ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں. جس کو سزائے موت کی اس کو بلایا اور چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی، مرنا تھا بھی اس کو، موت دیتی، زندگی دیتی، بچا دیا. اور جو ہٹا کاٹا اچھا خاصا گھوم پھر رہا تھا، زندگی جی رہا تھا، اس کو بلایا، مار دیا. کہا دیکھو زندہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سیدھی انگلی سے اس کا معاملہ صحیح ہونے والا نہیں ہے، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یأتی بالمشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو صرف جلاتا اور مارتا نہیں ہے بلکہ سورج کو بھی مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، پشچم میں ڈباتا ہے. تم اگر رب ہو
تم اگر خدا ہو سچے تو نکال کر دکھاؤ مغرب سے اور ڈبا کر دکھاؤ مشرق، پورا میں ڈبا کر دکھاؤ، اور کوئی بدلہ نہیں کفر۔ اب دلائل تو رہ نہیں جاتے، سزا رہ جاتی ہے، چلانا رہ جاتا ہے، اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، قوم، بادشاہ کے ساتھ کا معاملہ ہے، امت ہے۔ اب اپنی اولاد کے متعلق، اپنی بیوی کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیے اور امتحان دیکھیے، آزمائش۔ سارا سے نکاح ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، سارا سے نکاح ہوا، بڑھاپے کی عمر آ گئی، بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، یہ بھی آزمائش۔ اور یہاں ہم انہیں کو بولتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو اولاد مل جائے گی۔ یہ عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو جاتے ہیں بیٹے کی تمنا لے کر، اور بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اور یہاں انہیں کو بولتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے تو اولاد مل جائے گی۔ عجیب تماشا، عجیب منظر ہے، عجیب ایمان ہے مسلمان، آزمائے جاتے ہیں۔ سارا کو لے کر جاتے ہیں، راستے میں ایک اور بادشاہ ملتا ہے، سارا کو بلاتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اس بادشاہ کا وہاں رویہ یہ تھا، درمیان والے کا، کہ وہاں سے کوئی بھی کپل میاں بیوی گزرتے، شادی شدہ جوڑا، تو بیوی کو عیاش تھا، بیوی کو پکڑا دیتا اور شوہر کو قید کروا دیتا۔ ویسے سارا کے ساتھ بھی کیا، ابراہیم کو قید کروا دیا، سارا کو یہاں پکڑا دیا، اور سارا کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ شل کر دیا، ہاتھ بڑھا نہیں بات چاہتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز میں کھڑے ہو گئے کیا کرنے کے لیے؟ اللہ سے دعا مانگنے کے، اللہ بچا لے، اے اللہ ابراہیم جیسے ابو الانبیاء، انبیاء کے والد، وہ جب مصیبت آتی ہے ان پر کہ بیوی دشمن کے نرغے میں ہے، بادشاہ کی بدنیتی کا شکار ہونے جا رہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے؟ مسلح بچھا کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہی وہ حکم ہے کہ اے مسلمانوں، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ بابا اور ولی اور بزرگ کے ذریعے مدد مانگنے کا تصور اسلام نے نہیں دیا ہے، قرآن نے نہیں دیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جس کی سنت کو آج ہم زندہ کریں گے اور کر رہے ہیں، یہ وہی ابراہیم علیہ السلام بیوی مصیبت میں ہے، بدنیتی کا شکار ہے، بادشاہ کی چلی گئی ہے محل کے اندر، جا چکی ہے، پکڑ کے لے جایا جا چکا ہے۔ کتنی بڑی مصیبت آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ جادو مار دیتے ہیں، چمتکار کر دیتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں، جو ڈگر ڈگر نگر نگر اپنی زمینوں کو ذلیل کر رہے ہو۔ نہیں ہے یہ پیغام اسلام کا، نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیمات۔ مسلح میں کھڑے تو اللہ سمجھے، اللہ بچا۔ کیا کرتا اللہ؟ اللہ کرتا، ابراہیم نہیں کرتے، ہاتھ شل کر دیتا ہے بادشاہ، ہاتھ بڑھ نہیں پاتا۔ 3 بار کہتا ہے بادشاہ، ایسا لگتا ہے تو بڑی نیک عورت ہے۔ یہاں میں عورتوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اگر بننا چاہتی ہو تو آج کی گندی نالیوں کی کیڑیوں کی طرح مت بنو، جو ہیروئن کے نام پر، ہیرو کے نام پر، شہرت کے نام پر ٹک ٹاک بناتی ہیں، ناچتی ہیں، ڈنگے لگاتی ہیں اور دنیا کی تمام تر عیاشیاں اپنی زندگی بناتی ہیں، ان کی طرح سارا کی طرح بنو۔ سارا کہتا ہے بادشاہ تم لگ رہا نہیں ہوگا تو اللہ سے دعا کرو تو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، اب نہیں بڑھاؤں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کر دیا تو چھوڑ دیا، آج اللہ نے پھر صحیح کر دی۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ سارا 3 بار جب وہ کوشش میں ناکام ہو گیا تو اس نے کہا اب بس نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ، اور ساتھ میں حاجر کو لے کے جاؤ۔ حاجر کون؟ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، اور وہی حاجر ہے، یہ وہی لڑکی جس کو بادشاہ نے دیا تھا، جو بعد میں چل کر اسماعیل علیہ السلام کی ماں بنی تھی۔ بعد میں چل کر وہ اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبح کرنے کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہے، جن کی وجہ سے یہ سنت زندہ ہے، وہی اسماعیل علیہ السلام کی ماں حاجر دوسری۔ چلتے ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے حاجر، یعنی بادشاہ نے جس لڑکی کو دیا تھا سارا کو گفٹ تحفے میں، جب ماں بنتی ہے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، سوکن ایک گھر میں 2 حکمرانی نہیں چلتی، ایک گھر میں 2 حکمرانی نہیں چلتی، آپس میں وہ ہونے لگی، نفرتیں ہونے لگی، سوکن دل میں گھنس آنے لگی، کہا چھوڑ، کہا یہاں سے لے کے چلی جائیے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا، جو پہلی بیوی تھی سارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کے اشاروں پر نہیں بلکہ اپنا حکم اتارا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی تھی اور سارا کے دل کو راحت پہنچانا تھا، سارا کے دل کو راحت پہنچانا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو
آزمایا بیوی بچوں کو دے کے، کہا جاؤ دور دراز مکہ میں چھوڑاؤ، اور مکہ ایک ایسی وادی جہاں نہ کوئی پانی، نہ دانا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی کچھ نہیں، ایک دیوار بھی نہیں تھی اس زمانے میں، اور آج مکہ کتنا آباد ہے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار مکہ میں چھوڑ رہا ہوں، دور دور تک پیڑ نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، دیواریں بھی نہیں ہیں، تو مجھے یہاں چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، میں قربان کر رہا ہوں اپنی اس بیوی کو، اپنے اس بچے کو جو نے مجھے بڑھاپے میں دیا، اسماعیل کو چھوڑ۔ اے اللہ اب تیرے ہی بھروسے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، دعا یہ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بچانا، دعا یہ نہیں کرتے ہیں اللہ ان کو بچانا، بلکہ کیا کہتے ہیں ان کو توفیق دینا کہ نماز پڑھیں، ان کو توفیق دینا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، رب ان کو توفیق دینا کہ ان کو یہ نماز پڑھیں۔ اور ہم اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ پہلے بات چھوڑتے نہیں، اور دوسری بار اگر چھوڑ بھی دیا دل پر پتھر رکھا تو یہ بات نہ کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ پھر کہتے اللہ سے کہ اللہ بیوی کی حفاظت کرنا، بچی کی حفاظت کرنا، ماں کی حفاظت کرنا، ایسا کہتے۔ پردیش جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کر جاتے تو یہی فکر ہوتی نا، بچے کیسے رہیں گے، بیوی کیسے، اس بات کی فکر مت کرو مسلمان۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، دعا کرو رب ذوالجلال سے کہ وہ دین کی کتنا پابند بن جائے اور نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ تو یہ دوسری یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ بچوں کو لے کر، پھر اس کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اچھا بیوی بھی کیا کہتی ہے؟ حاجر جب جاتے ہیں واپس تو بیوی پکار کر کہتی ہے کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ لوگ ہیں یہاں، نہ کوئی وادی، نہ پیڑ، کچھ بھی نہیں ہے، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس بے آب و گیا زمین پر چل کے میدان میں کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کا دل ہے، شوہر کا دل ہے، ایسے کہہ سکتا؟ باپ نے اور شوہر نے دونوں کی زبان بیک زبان بول دی۔ بیوی کے پوچھنے پر بیوی کہتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے ابراہیم ہے میرے شوہر ہے، میرے سرتاج؟ شوہر کہتا ہے ابراہیم ہاں اللہ کا حکم تھا شوہر کا۔ بیوی کہتی ایمان دیکھیے لڑکی کا، ایک لڑکی کا ابھی چند پہلے نکاح ہوا ہے، چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے، چند سال پہلے، گود میں بچہ ہے جو بھی رینگتا ہے، رینگنے والا بچہ گود میں ہے، اس کا ایمان دیکھیے کیا کہتی ہے اذن لا یضیعنا ربنا، تب میرا رب، ہمارا رب، ہمارا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان لاؤ مسلمانوں، یہ یقین پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر، کبھی ضائع نہیں ہوگے، کبھی ضائع نہیں جاؤ گے، نہ تم، نہ تمہاری اولادیں، نہ تمہاری بیویاں، نہ تمہاری بچیاں، کبھی تمہارا گھر، تمہارا دین، تمہاری عزت اچھا نہیں کرے، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ اس کے بعد جاتے ہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب 8-10 سال کا لڑکا بڑا ہوتا ہے، اسماعیل السلام جو بڑھاپے ملتا ہے، اسماعیل السلام بڑے ہوتے ہیں، قرآن نقشہ کھینچتا ہے ابراہیم کیسے کیسے آزمائے گئے، کیسے کیسے ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو آتے ہیں فلسطین، بابل سے آتے ہیں، مکہ آتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا اسماعیل انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے آزمایا گیا؟ اللہ سیدھے حکم بھی دے سکتا تھا کہ ابراہیم ذبح کرو، تو کوئی چارہ نہیں رہتا، کوئی بہانہ نہ آتا، لیکن خواب دکھلا دکھلا کر حکم دیا اللہ نے۔ اب یہاں پر بھی آزمائش کیا؟ یہاں بہانہ آ سکتا ہے کہ ابراہیم کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے، ابراہیم تجھے خواب میں بتایا جا رہا ہے، تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ویسا نہیں ہے تو خواب کی بات نہیں کرنا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، ابراہیم اس پر بھی کھڑے ہوتے، کہا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، 8-10 سال تیری عمر ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ میں تیرے لیے کیا، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، تو اپنی رائے بتا دا۔ اور باپ کو یہاں کچھ کرنا ہوگا تو اپنے فیصلے تھوپتا ہے، ہاں دینی معاملات میں آپ فیصلے تھوپیے، اور جہاں اس کا دین گدرا ہو جائے، گندا ہو جائے، کوئی طرح جائے، آپ اپنے فیصلے تھوپیے، لیکن عمومی معاملات میں کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار ایسا رویہ بھی ہونا چاہیے، فانظر ماذا تری، اے میرے بچے تیری کیا رائے، تو کیا کہتا ہے۔
بیٹا کہتا ہے دیکھیے باپ کے ساتھ جو معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو اللہ کے کچھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہتر بتا دیتا ہے نا. شروع میں نے کہا بیٹی کی زبان دیکھیے کیا بول رہی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، یہی جملہ انہوں نے اپنے ابا کو کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا تھا یہ لفظ، اور یہی لفظ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے دہرایا. جیسا آپ اپنے باپ کے ساتھ کریں گے ویسا ہی آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ پائیں گے، ویسا ہی رویہ آپ کے اولاد آپ کے ساتھ رکھیں گے. یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دے آپ کریے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے کریے آپ. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور دین میں اللہ کی مدد کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز نہیں مل سکتی آپ کو. اور یہاں پر ایک بات اور رک کر بتاؤں کہ ماؤں کا جو کردار ہوتا ہے نا، مائیں بگاڑتی بھی ہیں اور مائیں بناتی بھی. ایک علاقہ میں جانتا ہوں رودولی کے پاس ہے، باپ نینی تال اور فلاں جگہ ہے، کما کھا رہا ہے، گھر میں کوئی نرینہ آدمی لڑکا نہیں ہے. ایک تو جھولا چھاپ ڈاکٹر کو ہمارے وہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے نا سب کو، باہر کا ہے تو بڑا اچھا، اس کو بلا کے جو ہے وہ 2 انجیکشن لگا دیا، 2-4 میٹھی بول کے دوا دے دیا، ارے ایک دم لٹو ہو گئی اس پر. ماں بلا کے بریانی کھلاتی رہی اور ادھر وہ اس کی بیٹی کے ساتھ عشق و معاشرتی کرتا رہا اور لے کے فرار ہو گیا. ایسی واقعات رونما ہوتے ہیں، ایسے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں بچیوں کے دین گھر عزت سب کچھ داؤں لگانے پر. ایسی ہوتا بریانی کھلائیے، مرغا فرائی کر کے ان کو دعوت دیجیے اور اپنی بچیوں کی عزتوں کو داؤں لگائیے. بن جاتی ٹیکا لگا کے گھوم رہی سامنے، کیا کریں گے. بہرحال افسوس مائیں بناتی بھی ہیں اور مائیں بگاڑتی. ابراہیم علیہ السلام باپ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ نہیں تھے بچپن میں، تو پھر کیسے یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ کاٹنا ہو تو کاٹ دیجیے اور اللہ کا حکم ہے تو کاٹ دیجیے اور صبر کرنے والا مجھے پائیں گے. کس نے سکھائے تھے یاد؟ ماں نے سکھائے. کس نے سکھائے تھے؟ ماں نے سکھائے. تو ویسی ماں بننے کی کوشش ہونی چاہیے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. جیسے ہی نکایا، اچھا یہاں پر ایک لفظ ہے فلما اسلم، جب دونوں سرے تسلیم خم کر دیے، دونوں مان گئے، ابراہیم ذبح ہونے کے لیے کرنے کے لیے اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے. اللہ نے نقشہ کیا فلما اسلم، جب دونوں قربان ہو گئے، دونوں نے اپنی تمناؤں کو قربان کر دیا، اپنے دل پر اپنے جگر پر چھری رکھ لی. وتلہ للجبین، اور بیٹے کو اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا زمین پر اور چھری رکھ دی گلے پر. تو آسمان سے رب نے پکارا، فرشتوں کو نہیں بھیجا کہ روک دو، یہ رب کی محبت میں تھی یہ بات. تو رب نے پکارا ونادیناہ ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے میرا حکم ہی نہیں، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بتا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں سب فیل ہو جاتے تم کا، اس میں سب فیل ہو جاتے، لیکن تم ابراہیم، تم تو ایک امت ہو، تم تو ایک پوری ٹیم ہو، تم تو ایک پوری قوم ہو، تم دنیا تک کی رہتی ہوئی ایک ایسی مثال ہو کہ ویسی مثال کوئی انسان اپنی زندگی میں دیکھ نہیں سکتا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے، بس تم کامیاب ہو گئے. آج جو ہم قربانی کریں گے مسلمانوں، آج جو ہم قربانی کریں گے یہ وہی ابراہیم ہے اور یہ وہی اسماعیل ہے. اور اس پورے واقعے سے چند بات یہ آپ کو بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے، بیٹا اسماعیل بھی کھڑا، اللہ کے لیے قربان ہو گیا، بیوی سارا اور ہاجر بھی، یہ سب قربان ہو گئی اللہ کے لیے. پورا گھر اسلام کے لیے جی رہا تھا اور اسلام پر مرنے کے تیار بھی تھا. آج وہی ایمان پیدا کرنا ہے، وہی اسلام پیدا کرنا ہے، وہی جذبہ قربانی کا پیدا کرنا ہے. آج تو ہم سے آدھا گھنٹہ بھی قربان نہیں ہو پاتا اللہ کے لیے، مسلمان سچ بتا رہے ہیں، آج ہم سے آدھا گھنٹہ بھی قربان نہیں ہو پاتا اللہ کے لیے. یہ چند منٹ اگر تاخیر بھی آج ہو جا رہی ہے، یہ خوشی کا دن ہے، اور جس کے لیے ہم خوش ہو رہے ہیں یہ اسی کے لیے. یہ ہماری زندگی کو بہتر بنا دے تو کیا بڑی بات ہے. پورا گھر اگر ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تصویر بدلے گی. اور میری بڑی تمنا تھی، میں جب یہاں پر آیا، میں نے یہاں قدم رکھا اور لوگوں کو میں نے ان کا ہاتھ کھلا ہوا دیکھا کہ انہوں نے لبیک اور سعدیک کہا اور اللہ کے اس پیغام کو
خندق پیشانی سے قبول کیا اور توحید کو سمجھا، سنت کو سمجھا، میں خواب دیکھنے لگ گیا تھا۔ میں خواب کیا دیکھ رہا تھا؟ جیسے وہ ایک گھر مثالی بن گیا ساری دنیا والوں کے لیے۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارا محلہ، یہ ہماری آبادی مثالی بن جائے، دنیا اس کی مثال دے کہ موحد اگر کوئی گاؤں دیکھنا ہو، کوئی محلہ دیکھنا ہو تو جلدی دور دیکھ لو۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں کا کچھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے قدم پیچھے ہٹائے، دین کو کائلی میں لینے لگے، دین کو غلیہ میں لینے لگے، جمعہ کی نماز بھی ان پر بھاری لگنے لگی۔ میں آپ کے دل کو چوٹ پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے کو توحید کے سائے میں لے آئے، آمنے کے سائے میں لے آئے۔ نبی علیہ السلام کی جو اتباع ہونی چاہیے وہ اس علاقے کے اندر، اس علاقوں کے اندر، اس محلے والوں کے اندر، ہمارے خاندان والوں کے اندر، سارے مسلمانوں کے اندر نظر آنے لگے۔ آج اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں العالمین ہم تمام لوگوں کو بقرعید کے اس خوشی والے دن پورے امن و سکون کے ساتھ خوشی منانے کی توفیق عطا العالمین۔ عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی جو پریشانیاں العالمین ہیں، العالمین ہم اس سے دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ العالمین تمہارے دل کا حال جانتا ہے، ہم دل کی طرف کے ساتھ اس سے یہ دعا کرتے ہیں العالمین ان تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو پریشانی سے، مصیبت سے نجات دے، مشکلوں سے نجات دے، امن و سکون کے گہوارے میں اپنی اس خوشی کے دن کو منانے کی اور اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا العالمین۔ ہمارے بچوں کی، ہمارے بچیوں کی دین کی اور عزت کی حفاظت فرما العالمین۔ جو ناسمجھی میں جو بچیاں جا چکی ہیں، مذہب چھوڑ چکی ہیں، دین چھوڑ چکی ہیں، اپنے خاندانوں کی عزت اچھال چکی ہیں، العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں العالمین ان کو سمجھ عطا فرما، ان کو پھر سے پلٹنے کی توفیق عطا فرما العالمین۔ ہماری عزتیں نہ اوشر میں پائیں، نہ اس دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر ہمارے ہاتھوں کی رسوائی آئے العالمین۔ بقرعید کا دن ہے العالمین۔